يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ ناپاکی سے مراد وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں. ایسی صورت میں ذکر و اذکار کرنا بالکل جائز ہے. حوالہ در مختار، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 293، فتاوی شامی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 424 میں موجود ہے کہ ایسے شخص کے لیے ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا بالکل جائز ہے. ذکر و اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دیگر اذکار، درود پاک پڑھنا، اذان کا جواب دینا بالکل جائز ہے. قرآن پاک کو دعا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرآن کی چند آیات اگر کوئی دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھنا بھی بالکل جائز ہے. قرآن پاک کو قرآن پاک کی نیت سے پڑھنا ناجائز ہے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ شاید شریعت میں مکروہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، یا شریعت میں کراہت محسوس ہو، شریعت میں ایسے شخص کے لیے ذکر و اذکار، تسبیحات، اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا بالکل بلا تردد صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں. بلا کراہت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.